अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अरे रुके तो सही, पहले तैयारी देखना शुरू कर दी। पहले बिहाइंड द सीन्स तो देख लें, यानी कि शुरू से जहाँ से शुरू हुआ है प्रिपरेशन, वहाँ से देखना शुरू करें ना। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे फुल ईयर जो है हम पैसे जमा करते हैं। इस तरह के मिट्टी के उसमें जैसे बचपन में किया करते थे ना, उसी तरीके से हम इसमें जमा करते हैं पैसे। तो यहाँ हमने ये जो इनको तोड़ लिया है और ये पैसे जो हैं वो जमा हो चुके हैं। ये उतने पैसे नहीं हैं जितने मिलाद पे लगे हैं, मगर फिर भी पैसे तो है ना। हमारी दिली ख्वाहिश थी कि जी हम इसको पैसे पूरा साल पैसों को जमा करें और वो एक अच्छी सी वाइब आती है ना। तो जी अब हम सबसे पहले आए हैं मार्केट। यहाँ पे हमने जी कुछ फ्रेम्स वगैरह लेने थे। ये कैलीग्राफी जो आपको दिख रही है सेम जैसे मैं कैलीग्राफी करती हूँ उस तरह की पेंटिंग्स थी, बट टू मच एक्सपेंसिव। एक पेंटिंग 17,000 to 20,000 रुपीज़ की थी, सेम जैसे मैं कैलीग्राफी करती हूँ, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो जी ये फ़र्स्ट टाइम मेरे बाबा जो हैं जा रहे थे मस्जिद, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया था ताकि एक याद जो है वो मेरी यूट्यूब पे रह जाए। मेरे बाबा का बाईपास जैसे रिसेंटली हुआ है, पिछली वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो उसके बाद फ़र्स्ट टाइम जो है वो बाबा जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे। हमारा मिलाद हफ्ते वाले दिन का था, और सबसे पहले जो मिलाद का से पहले जो काम होता है वो होता है जी मुँह मुबारक को गुस्ल देना। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर मुँह मुबारक है, और साथ में जो है और भी ज़ियारात हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हमने लेनी थी, वो सब ली। सबसे पहले तो यहाँ जी बाउल्स लेते हैं हम, आब ज़मज़म होता है प्योर अर्के गुलाब होता है, ट्यूज़र होता है जिससे हम जो है उसे गुस्ल देते हैं, बावज़ू होकर देते हैं, जुम्मे के दिन देते हैं, और रबीउल अव्वल में देना मस्ट है। तो यहाँ जी मैं दे रही हूँ मुबारक को गुस्ल। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग दुरूद शरीफ पढ़िए, दुआ मांगिए, अल्लाह पाक आप सबकी दिली मुरादें कबूल करें, हर जायज़ मुराद कबूल करें। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। तो ये सारा जितना भी सिलसिला था ये सब ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोग निकले लेने के लिए फूल वगैरह, क्योंकि हम घर में फूलों की डेकोरेशन करते हैं, ख़ुद से करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप लोग बाहर से करवा लें, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, खाना भी घर पे पका रहे हैं और साथ में डेकोरेशन वगैरह भी सारी घर पे कर रहे हैं। तो वो मैंने ना स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। मैंने सोचा था जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं इसमें इसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो बात ये है जी कि जो भी फूल वगैरह हम सब करते हैं ना सिलसिला, तो वो सब हमारी अकीदत है, हमारी मोहब्बत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें अगर हम मेहनत करते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं ना अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो यहाँ जी हम आ चुके हैं मंडी, फूलों वाली मंडी में, और ये कराची में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, तीन हट्टी पे है। और ये मतलब यहाँ पे हर किस्म का फूल मिलता है, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी टिप्स दूँगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। तो यहाँ सबसे पहले एंटर होते साथ ही इतने प्यारे प्यारे गुलाब और इतने प्यारे कलर्स के, येलो, रेड, ब्लू और वाइट, और मतलब बहुत सारे कलर्स के इसमें गुलाब थे, और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। एक बंदा कहता है ना कि किसी ने कहा हुआ है कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है ना तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे सेम फूलों का, यहाँ पे इस जगह पे सेम फूलों का यही हाल था कि किसी को कदर ही नहीं थी। कुछ ज़मीन पे पड़े हुए हैं, कहीं आगे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे, इतना ज़्यादा मैं ना रुक रुक के जगह जगह पे देख रही थी। कलर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को टिप्स ये दूंगी जी कि आप लोगों ने सबसे पहले जब मंडी जाना है ना, तो आपने पूरी मंडी को एक बार विज़िट करना है, जहाँ आपने सारे रेट ले लेने हैं जितने भी मंडी में रेट है। जो अंदर अंदर की दुकानें हैं ऑब्वियसली वो सस्ते देंगे बनिस्बत बाहर की दुकानों के, और अगर आप अपने एरिया से लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने जो गुलाब लिए थे वो 500 रुपये किलो थे, और यहाँ हमारे एरिया में जो है वो गुलाब 800 रुपये किलो मिल रहे थे उस टाइम पे रबीउल अव्वल में। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर लें कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं पिंक और वाइट कलर के, ये जो हैं वो इंग्लिश फ्लावर्स हैं, तो ज़ाहिर है ये महंगे हैं। तो ये 2000 का एक बंच था जिसमें 12 टहनियाँ थी।
تو ظاہر ہے وہ اگر آپ لوگوں نے بنچز وغیرہ بنانے ہیں تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. ہر قسم کی یہاں پہ چیزیں پارٹی کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں شادی بیاہ میں، کینڈلز وغیرہ، جو فیک فلاورز ہیں وہ سب بھی یہاں پہ ملتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ورائٹی ہے. آپ جائیں اور وزٹ ضرور کریں، بٹ یہ ہے کہ آپ صبح صبح میں جائیں. ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ صبح 10 بجے آ جائیں. ایکچولی صبح 10 بجے نا گلاب کا جو ٹرک ہے وہ آ جاتا ہے، اور صبح تازے تازے جو ہے نا وہ فلاورز مل جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ گلاب کے الگ الگ طریقے ہیں بیچنے کے. کچھ لوگ کلو کے حساب سے بیچتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالٹی کے حساب سے بیچتے ہیں. تو ہم نے لینے تھے بالٹی کے حساب سے کیونکہ ہمیں زیادہ چاہیے تھے، اور اب ہمیں اور بھی فلاورز چاہیے تھے. تو یہ جو وائٹ اور پنک کلر کے آپ کو فلاورز دکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے پرچیز کیے تھے، اور پر بنڈل جو ہے وہ 2000 روپیز تھا، اور ہم نے ایک ایک بنڈل ہی لیا تھا. اب یہ 3 کلر کے جو ہیں وہ گیندے ہیں. اگر پھولوں کی بات ہے گیندا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، تو یہ 3 کلر کے تھے، اور یہ ان کے الگ الگ پرائس تھے. جو سب سے لائٹ کلر تھا وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو تھا، یہ 500 روپیز کے جی تھا، اور باقی جو ہے وہ 450 400 اس طرح کر کے جو ہے وہ پر کے جی کے حساب سے تھے. اور یہ جو ہے وہ ٹیوب روز ہے، یہ ایک بنڈل جو ہے وہ یہ 800 روپیز کا تھا، اور یہ جو ہے ہم نے 4-5 لیے تھے. اور تقریباً آپ ملا ملو کے کہہ لیں کہ فلاورز کی خالی شاپنگ جو ہے وہ 20,000 سے ابو ہو گئی تھی. یعنی کہ ہمارے جو پیسے جمع ہوئے تھے، میں نے اور میرے بھائی نے جو پیسے جمع کیے تھے وہ 20,000 تھے میلاد کے لیے. اب یہاں پہ ہم آئے جی اور کم تھا، اور یہاں پہ جو ہے ہم ہار دیکھ رہے تھے کہ ہم کس طریقے کا جو ہے ہار بنائیں گے شاہ صاحب کے لیے. تو یہاں پہ ہم آئے اور ہار دیکھا تو یہ اتنے ایکسپینسو ہار دے رہے تھے حد سے زیادہ. یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ہار، یہ جو ہے وہ 8,000 روپیز کا دے رہے تھے. حالانکہ اس میں کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایکسپینسو چیز لگی ہو وہ نہیں تھا. یہ جو وائٹ کلر کے فلاورز ہیں یہ بھی ہم نے لیے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے وہ 700 روپے پاؤ تھے. تو یہ جو ہے انہوں نے 4-6 لڑیاں ہی لگائی تھیں، اور اس کے جو ہے یہ لوگ اتنے زیادہ ایکسپینسو 8,000 روپے. اور ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اور بھی کافی سارے ڈیزائنز دیکھے، مگر یہ جو ابھی یہ دکھائیں گے آپ کو، یہ والا ڈیزائن مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور میں بنا نہیں پائی اس بار، مگر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ سیم ڈیزائن میں بناؤں گی شاہ صاحب کے لیے. مجھے یہ بہت زیادہ پسند آیا، اور اس ہار کی پرائس تھی 10,000 روپیز. کین یو امیجن 10,000 روپیز کا صرف ایک ہار. بس وہ کچھ فلاورز ہوتے ہیں جو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، اس میں جو روز لگا ہوا ہے، اور یہ جو ساتھ میں یہ برڈز لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی، تو یہ ایکسپینسو ہیں. تو ظاہر ہے پھر، مگر اتنا زیادہ بھی ایکسپینسو نہیں ہے. یہ 2,000 روپیز کا چھوٹا سا بنچ آتا ہے، وہ اگر آپ لے لیں ایک، مطلب 4-5-6 ہار آپ کے تھوڑے سے پیسوں میں بن جائیں گے. 5-6 ہزار میں 4-6 ہار بن جائیں گے. پھر 10,000 کا آپ کو یہ کیوں لینا ہے؟ اگر تھوڑی سی محنت کریں تو بندہ گھر میں خود ہی بنا لے. اور یہ وہاں نیچے گرا ہوا تھا فلاور، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا. میں نے یہ اٹھا لیا، بہت ہی زیادہ خوبصورت، بالکل ابھی کھل رہا تھا. اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ جو ہم نے فلاورز لے لیے تھے، اور یہ کافی زیادہ تھے، تقریباً 10 کلو ایک تھے، 12 کلو دوسرے تھے. یہ سٹیمپس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیوب روز جو ہیں یہ 3-4 بنڈلز تھے. اب یہاں پہ ہم آگے ہیں جی لینے کے لیے مٹھائیاں. تو مٹھائیاں جو ہیں ہم جسٹ لیتے ہیں اس کے لیے فاتحہ کے لیے، اور ساتھ میں جو بانٹنے کے لیے لیتے ہیں ہم اسی کے لیے لیتے ہیں. تو وہ جو ہے ہم پہلے تو یہاں سرچ کر رہے تھے کون سی مٹھائی لینی چاہیے، مگر ہمارے جیسے پیر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے، مما کے پیر صاحب اور جو میرے پیر صاحب ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سفید چیز پہ ختم ہوتا ہے. تو ہم نے یہاں سے پھر برفی لے لی، برفی اور ساتھ میں جو رسگلے تھے وہ لے لیے. اور یہاں پہ جب مٹھائی کی شاپ پہ آپ آؤ نا، اتنے پیارے پیارے ڈیزائن کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، اتنے پیاری نہیں سکتی. مجھے لگ رہا تھا یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، بٹ میں اتنا زیادہ میٹھا کھاتی نہیں ہوں. بس دور سے دیکھ کے ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے سب. اور یہاں پہ ہم نے جو ہے 2-3 اور بھی قسم کی مٹھائیاں لے لی تھیں اپنے کھانے کے لیے. ظاہر ہے مہمان گھر میں آئیں گے تو انہیں بھی دینا ہوگا. تو یہ کافی ساری ڈیزائن کی مٹھائیاں جو ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں. تو یہاں پہ جو 3 ہٹی کے پاس ہی ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ حلوائی ہوتے ہیں، اور یہ تازی تازی آپ کو جو مٹھائی چاہیے نا وہ والی مٹھائی آپ کو بنا کے دیتے ہیں. اب یہاں جی ہم آگے گوشت لینے کے لیے. تو یہ ہمارے بہت پرانے انکل ہیں گوشت والے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 30 سے 35 سال ہو گئے ان سے ہمیں گوشت لیتے ہوئے. میرے بابا ہم ماما کی شادی سے پہلے یہاں سے لیتے تھے، پہلے ان کے ابو سے لیتے تھے، اس کے بعد ان سے لیتے ہیں. یہ گوشت جی ہم لے کے آئے ہیں گھر کے لیے.
جو گھر کا منتھلی جو گوشت آتا ہے یہ وہ ہے، تو اس کو میں نے واش کر کے رکھ لیا تھا. اور یہ جو ہے یہ گوشت یہ سارا جو ہے میلاد کے لیے، تو یہ 20 kg گوشت تھا ٹوٹل. یہ میں نے جو یلو والی بالٹی ہوتی ہے اس میں رکھ دیا تھا. اب یہاں پہ آپ کمرے کا حال دیکھ سکتے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ میرے والے کمرے میں آ گیا ہے. باہر کے جتنے صوفے وغیرہ ہیں اور ساری چیزیں باہر بالکل سب خالی کر دیا. یہاں جو ہے ہم لوگ وہ پھولوں کی لڑیاں بنا رہے تھے، چادریں نکالی ہوئی تھیں، ساری چٹائیاں نکالی ہوئی تھیں. یہ تھوڑی دیر پہلے نا اتنا برا حال ہوتا ہے نا گھر کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کام ختم ہی نہیں ہوتا. تو ماما جو ہیں وہ بنا رہی تھی کھانا، تو وہ بھی میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں. بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی مما بنا رہی تھی کھانا. تو مما کھانا بنا رہی تھی، ہم ساتھ میں ڈیکوریشن کا سامان اکٹھا کر رہے تھے، بھائی لائٹس وغیرہ کا سلسلہ کر رہا تھا. تو یہ ہم سیم ڈے سارا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ پھولوں کی ڈیکوریشن ایک دن پہلے نہیں کر سکتے، سیم ڈے آپ کو کرنی ہوتی ہے. کھانا آپ سیم ڈے بناتے ہو، صبح کے ٹائم ہم بنا لیتے ہیں، رات کے ٹائم ہمارا میلاد ہوتا ہے عشاء کے بعد. اور یہ جو ہم نے سارے سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا ہے. ٹیپس اور سارا کھانے کے برتن وغیرہ نکال کے واش کر دیا ہے. اب یہ جسٹ میلاد شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں کلپ. اور یہ ہر جگہ میرا کمرہ جو ہے نا وہ گند سے بھر گیا تھا، اور باہر جو ہے نا وہ سارا صاف ستھرا کر دیا تھا. اب یہاں ہم جی ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں. اب میں میلاد کی جو پراپر ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کروں گی. تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. میلاد کی ساری پریپریشن جو بھی ہم نے تیاری کی وہ سب میں آپ کو دکھاؤں گی. چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.